اقتدار ایپیسوڈ لاسٹ میں ہم کو دکھایا جائے گا کہ پولیس والے کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے اور وہ امل کے باپ کے پاس آ گیا ہے اور بول رہا ہے کہ آپ اب کچھ بھی چھپا نہیں سکتے کیونکہ میں آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اور وہ کہتا ہے کہ تم میری بیٹی کے پاس کیوں جا رہے ہو انویسٹیگیشن کرنے؟ اس نے کہا آپ بتا دیں گے تو مجھے جانا نہیں پڑے گا۔ اور یہاں پر دکھاتے ہیں کہ عروج کی ماں بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ عروج رافع سے ڈیورس لے رہی ہوتی ہے اور وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ آپ بے فکر رہیں، میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ اور شادی سب کچھ نہیں ہوتا، مجھے آگے پڑھنا تھا، باہر جانا تھا، مجھے کچھ بننا تھا اور میں مہرو کی جلن میں نے سب کچھ اپنا چھوڑ دیا اور اس کے جلن میں لگ گئی، لیکن اب میں خود ہی اپنے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اور شاہنواز شاہ نے صفدر کے بندوں کو گرفتار کروا لیا ہے۔ ایک کال آتی ہے اور وہ کال کو ریسیو کرتا ہے اور خود بات کرنے لگتا ہے تو پیچھے سے اس کا ماموں بول رہا ہوتا ہے کہ اس لڑکی کا کام کر دو، تو وہ سن لیتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے ماموں کا کرا ہوا ہے اور اپنے ماموں کو کہتا ہے کہ آپ بے فکر رہیں، مہرنسا کچھ نہیں ہوگا اور آپ کو میں دیکھ لوں گا۔ اور یہ سنتے ہی شاہنواز شاہ نکل جاتا ہے مہرنسا کو بچانے اور اس کے صفدر کے بندے وہاں پہ کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ صحیح سے نظر رکھنا کہیں وہ آ نہ جائے۔ عروج رافع اپنے باپ کے ساتھ وکیل کے پاس آ جاتی ہے اور اس کا باپ بہت پریشان ہوتا ہے یہ سب کچھ دیکھ کر۔ وکیل عروج سے پوچھتا ہے کہ آپ یہ سب اپنی مرضی سے کر رہی ہیں یا آپ پہ کوئی پریشر تو نہیں ہے؟ عروج کہتی ہے کہ نہیں، مجھ پہ کوئی پریشر نہیں ہے، ہوئی تھی اور اب میں اس کو نبھا نہیں سکی، اس لیے مجھے اب رافع کے ساتھ نہیں رہنا، رافع کی زندگی رافع سکون سے جیے اور میں اب کچھ اور کرنا چاہتی ہوں زندگی میں، اس لیے مجھے رافع سے خلا چاہیے۔ اور وہ رافع کو چھوڑنے کا فیصلہ کر دیتی ہے تو وکیل پیپرز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اس بار جلدی سے سائن کر دیں اور سائن کر مجھے دے دیں۔ اور وہ عروج پر سائن کر کے چلی جاتی ہے اور شاہنواز شاہ وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں پر مہرالنساء کو رکھا ہوا تھا اور وہ اپنی بائک پر جاتا ہے اور اکیلے جاتا ہے۔ بندے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون ہے، وہ بھاگتے ہوئے کہتے ہیں کہ جاؤ اس کو جا کے پکڑو۔ تو وہاں سے ایک بندہ بھاگتا ہوا آتا ہے اور شاہنواز پر بوتل مارتا ہے اس کے سر پر، لیکن وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اس کے بعد اس کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اتر کر ان سب کو خوب پیٹتا ہے، خوب مارتا ہے اور یہ سب آوازیں مہرالنساء سن رہی ہوتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید کوئی آیا ہے نیچے اور لڑائی ہو رہی ہے اور وہ جلدی جلدی اپنے ہاتھوں کو رسی سے کھولنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور اتنے میں وہ اپنے ہاتھوں کو رسی سے کھولنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور فٹافٹ بھاگ کر وہ نیچے کی طرف آنے لگتی ہے اور زور سے آواز لگاتی ہے کہ شاہنواز تم آ گئے۔ اور وہ سن لیتا ہے اور وہ ان لوگوں کو چھوڑ کر بھاگتا ہوا مہرالنساء کے پاس آتا ہے اور مہرالنساء بھاگتی ہوئی اس کے پاس آتی ہے اور آ کر اس کے گلے لگ جاتی ہے، کہتی ہے کہ میں نے تمہاری محبت پہ یقین نہیں کرا لیکن اب مجھے تمہاری محبت پہ پورا یقین ہے، میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں اب یقین آ گیا میری محبت پہ، تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا؟ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگتے، اتنی دیر میں ایک بندہ آ کر شاہنواز کو پیچھے سے مارتا اور شاہنواز گر جاتا اور یہ دیکھ کر مہرالنساء جلدی سے پیچھے کی طرف جاتی ہے اور وہاں اس کو اٹھا کر اس آدمی کے سر پر مار دیتی اور اس وجہ سے وہ آدمی بے ہوش ہو جاتا اور وہ جلدی سے اس کے پاس آ کر کہتی کہ تم ٹھیک ہو؟ وہ کہتا ہاں میں ٹھیک ہوں۔ پھر وہ اس کو لے کے ہاسپٹل چلی جاتی اور یہاں دکھاتے ہیں کہ وہ ان کے ماموں جلدی سے ملک چھوڑ کر بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اتنی دیر میں امل آ گئی۔ امل کہہ رہی ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور اتنے پریشان کیوں ہیں؟ پہلے تو آپ کبھی اتنے پریشان نہیں ہوئے۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ سب کچھ بعد میں بتاؤں گا۔ تو اتنی دیر میں سمرنشا کمرے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ تمہیں کیا بتائیں گے، میں تمہیں بتاتی ہوں۔
تو وہ کہتے ہیں تمہیں شاید کیا ہو گیا، تم کیسی بات کر، تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ تو وہ کہتی ہے پولیس کو وارنٹ ہے اور تم نے میرے ذہن کو مارا ہے اور مہرنسا کو بھی تمہیں نے ہی اغوا کروایا تھا۔ اور یہ سن کر پولیس اس کو پکڑ لیتی ہے اور پولیس کے حوالے کر دیتی ہے۔ اور وہ کہتی ہے کہ آپ اسے چھوڑ دیں، آپ میرے باپ ایسا نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہتا ہے اس نے سب کچھ جو بھی کرا ہے تمہاری ضد میں کرا ہے، کاش تم اپنی ضد چھوڑ دیتی تو وہ یہ نہ کرتا۔ اور پھر دکھاتے ہیں کہ رافع نے بھی بہت ترقی کر لی اپنی زندگی میں، نے بھی اپنے ساتھ پارٹنرشپنگ میں بزنس سٹارٹ کرا۔ اور امل باہر کھڑی ہوئی یہ سب کچھ سوچ رہی ہوتی ہے تو اتنی دیر میں اس کی ماں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بہت خوش ہوں کہ تم نے اب باہر سیٹل ہونے کا فیصلہ کر لیا، تم وہاں جا کے رہو، جب تمہارے پاپا باہر آ جائیں گے تو میں بھی ان کے ساتھ ہی تم سے ملنے ضرور آؤں گی۔ اور یہاں دکھاتے ہیں کہ عروج اپنی پڑھائی پر، تعلیم پہ توجہ دینے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بھی بہت پڑھنا ہے اور کچھ کرنا ہے، کچھ بن کے دکھانا ہے، بالکل مہرالنساء کی طرح مجھے اب کچھ بننا ہے۔ میں اس سے جلتی رہی لیکن اس کی طرح بننے کی کوشش نہیں کری، لیکن اب میں کچھ بننا چاہتی ہوں۔ یہ سن کے اس کا باپ، اس کی ماں بہت خوش ہوتی ہیں اور اس کا ساتھ دیتے ہیں، کہتے ہیں تم کچھ بھی کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور شاہ نواز شاہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت غلطی ہو گئی، میں نے آپ پر شک کیا اور آپ کو میں نے بہت برا بولا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کوئی بات نہیں، تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو شاید یہی بولتا، کیونکہ میں تو اس سے پہلے بہت نفرت کرتی تھی، اس لیے تمہیں لگا کہ شاید میں نے ہی کرایا ہے، لیکن اس سب کے پیچھے میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا، یہ سب کچھ صفدر نے کروایا تھا اور میں نے اس کو ثابت کر کے دکھایا۔ اور پھر شاہ نواز اور مہرالنساء اپنی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور عروج بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتی ہے اور عروج کو اسکالرشپ مل جاتی ہے۔ اور اس کی دوستیں اس سے پوچھتی ہیں کہ عروج آگے کا تمہارا کیا پلان ہے، تم کیا کرنا چاہتی ہو، کیا بننا؟ تو وہ کہتی ہے بس آگے جا کے غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں، لوگوں میں خوشیاں بانٹنا چاہتی ہوں۔ اور دوسری سائڈ دکھاتے ہیں کہ یہ دونوں پول سائڈ بیٹھے ہوتے ہیں اور شاہ نواز شاہ اس کو وہی والا بریسلیٹ دیتا ہے جو اس نے اس کو بہت پہلے اس کی برتھ ڈے پر دیا تھا، تو اس کو یاد آ جاتا ہے، ہاں یہ وہی بریسلیٹ ہے، تمہاری امانت، لاؤ میں تمہیں پہنا دوں۔ اور اس کو وہ بریسلیٹ پہنا دیتا ہے۔ اتنی دیر میں وہ اس کو شرارت میں اس کو پانی میں دھکا دے دیتی ہے اور وہ پانی میں گر جاتا ہے اور پھر وہ بھی اس کو پانی میں دھکا دینے لگتا ہے تو وہ جلدی سے بھاگ جاتی ہے۔ سمن شاہ کانفرنس کر رہی ہوتی ہے اور بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم پہلے بہت برے تھے، بہت لالچ میں آ جاتے تھے، لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، جو بھی آپ کو خواب دکھائے تھے اب وہ حقیقت کر دکھائیں گے۔ اینڈنگ، مجھے تو اینڈنگ کافی اچھی لگی اور ہیپی اینڈنگ تھی۔